الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاء اللہ عز و جل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 سے لے کر 145 تک کی تلاوت کریں گے اور انشاء اللہ عز و جل ان آیات کے قواعد سیکھیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جعلناکم امتا وسطا لتکونوا میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ امتا وسطا میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وسطا لتکونوا میں طا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علیہا الا میں ہا پر زبر، الف سے پہلے ہا پر زبر ہے، الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا۔ من یتبعو میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کریں گے۔ عقبیہ میں یا ساکن سے پہلے با پر زبر، یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، اور حرف لین کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم ہا کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا۔ لَکَبِیرَةً إِلَّا میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لَرَؤُوفٌ الرحیم میں فا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وجہ کا میں
جیم حرف قلقلہ ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. فی السماء میں الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. آگے جیم کی علامت ہے وقف جائز کی علامت. تو یہاں پر ہم اگر سانس اجازت دے رہے ہیں تو ملا کر ہم پوری آیت پڑھ لیں گے، لیکن اگر ہمارا سانس اجازت نہیں دے رہا تو ہم یہاں پر حمزہ کو ساکن کریں گے وقف کی صورت میں. تو الف مدہ کے بعد یعنی الف سے پہلے میم پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم حمزہ کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا اور حمزہ ساکن ہو جائے گا وقف کی صورت میں تو یہاں پر حمزہ کو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. قبلتاں ترضاها میں تا پر دو زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. تم فولو میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کریں گے. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ فا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. من ربہم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے. ربہم میں با حرف قلقلہ مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کریں گے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کریں گے. بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ میں عین کے نیچے دو زیر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. بعضهم بتابع میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اہواءہم من بعد میں الف سے پہلے واو پر زبر الف مدہ کا قاعدہ اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا. میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا یعنی میم ساکن میں غنہ کریں گے. من بعد میں نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.